قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. اذ تصعدون ولا تلوون على احد، جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھ رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے تھے فی اخراکم تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، اور تم پر غم کی کیفیت تھی، لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے تم اس پر حزن ملال نہ کیا کرو، ولا ما اصابکم، اور نہ اس مصیبت کا جو تم کو پہنچی ہو، واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. ثم انزل اللہ علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے تم پر غم کے بعد اطمینان کی کیفیت اور اونگ کی شکل میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک دم وہ ریلیکس ہو کر یعنی بے ہمت ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی، یہاں تک کہ تلواریں ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی، اور اس اونگ سے وہ اثر نو تر و تازہ ہو گئے. امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ کو اوور پاور کر رہی تھی، وطائفۃ قد اہمت انفسہم، اور ایک گروہ وہ تھا کہ بس ان کو فکر تھی بس اپنی جانوں کی، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جاہلیت والے گمان کر رہے تھے کہ ہو غلطی ہو گئی، مروا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یہ کیا ہو گیا وہ کیا ہو گیا. یقولون، اب کیا ہوا کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہی تھی کہ اندر رہ کر لڑا جائے. کوئنسیڈنٹلی عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اس کی رائے بھی یہی تھی، اور وہ ایک دلیل کی بنیاد پر تھی. وہ دلیل کیا تھی کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہم نے فتح پائی ہے، اور جب باہر گئے تو شکست کھائی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی رائے کا احترام کرتے ہوئے باہر جا کر نکلنے کا فیصلہ فرمایا، اور اس نے اسی وقت بڑبڑانا شروع کر دیا، پتہ ہے کوئی نہیں، باہر اٹھ کے آ گیا، است مرنے سے تیار نہیں، خودکشی کرنے سے تیار نہیں. لہذا 300 آدمیوں کو اس نے نکال لیا. یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ فرمایا مدینہ منورہ سے جنگ کے لیے تو اس نے آواز لگائی اور 300 آدمی نکل گئے. اب کبھی آپ نے سوچا ہو کہ وہ 300 آدمی پیچھے بیٹھ کر کیا کرتے رہے ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ دعائیں کرتے رہے ہوں گے کہ اللہ کرے کہ شکست ہوئے تو پھر اسی کہیے لو جی لے لے سوال. یعنی سیرت کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس سچویشن میں اپنے آپ کو لے کے جائیں کہ اگر اس جگہ میں ہوتا تو میں کیا کرتا، تو انشاءاللہ وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. اب اس کا اظہار ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جی لو جی ساڑی جو منی ہوتی تو آج ایتھے ٹھیر نہ ہوئے پہ ہوتے. اور پھر فائنلی عبداللہ ابن ابی خم ٹھوک کر آیا اور اس نے ایک پوائنٹ اٹھایا، یقولون حل لنا من الامر من شیء، کہتے ہیں کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے یا اللہ کے رسول من مانی نہیں کرتے رہیں گے. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، اپنے دلوں میں وہ بات چھپائے ہوئے ہیں کہ جو تم پر ظاہر نہیں کر رہے. یقولون، کہتے ہیں لو کان لنا من امر شیء، اگر فیصلے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوتا، ما قتلنا ہاہنا، تو آج ہم یہاں ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے. قل لو کنتم فی بیوتکم، ان سے کہہ دو خواہ تم اپنے گھروں میں ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، پھر بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قتل کا فیصلہ کیا ہوا ہے تو اپنی قتل گاہ پر ضرور پہنچتے. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس کا مطلب یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کو پاک کرے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور صاف کر دے وہ کھوڑ جو تمہارے دلوں میں تھا. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک وہ لوگ جو پیٹ پھیر گئے تم میں سے جس دن دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ قدم ڈگمگا دیے ان کے شیطان نے ان کی بعض حرکتوں کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے تھے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بہرحال اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا
وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا وما ماتوا وما قتلوا. غزوہ احد ہی کے حالات پر تبصرہ جاری ہے اور منافقین کا وہ طرز عمل کے جو انہوں نے وہاں دکھایا اور یہ سٹانس لیا کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی تو آج یہ 70 ڈھیر نہ ہوئے پڑے ہوتے، اسی کا تسلسل ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا. وقالوا لاخوانہم، اور وہ اپنے بھائی بندوں کے بارے میں کہتے ہیں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر کرتے ہیں کسی زمین میں، او کانوا غزا، یا جنگ کے لیے نکلتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے نہ مرتے نہ قتل ہوتے. لی یجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ سارا سیناریو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان واقعات کو باعث حسرت بنا دے ان کے دلوں میں. واللہ یحیی و یمیت، جبکہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ، او متم، یا مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بخشش اور رحمت بہتر ہے اس سب سے جو یہ جمع کرتے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اور خواہ تم مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، ہر صورت میں تمہیں اللہ ہی کے حضور اکٹھے ہونا ہے، پیش کیا جانا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ بہت اہم مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کو ایک یونیک حیثیت حاصل ہے جو ہم میں سے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم ان کے مصلی پر کھڑے بھی ہوتے ہیں، ہم میں سے کوئی ہمیں نماز پڑھاتا ہے، حالانکہ اصل امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی طرح امت کے اصل قائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد جب بھی خلافت قائم ہوگی تو کوئی مسلمانوں کا امیر ہوگا، جبکہ پہلے امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اسی طرح فوجی جو بھی مہمیں ہوں گی ان میں کوئی نہ کوئی کمانڈر ہوگا، جبکہ پہلے کمانڈر ان چیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمانڈ کے تحت، جیسے اس پہاڑی پر جہاں 50 تیر انداز آپ نے کھڑے کیے تھے تو ایک کو کمانڈر مقرر کیا تھا، اسی طرح یعنی ہر لیول پر کچھ امیر ہوں گے، کچھ ذمہ دار ہوں گے، کچھ کمانڈرز ہوں گے. لیکن جب ہمارا دین جو مامورین ہیں، کمانڈ کے تحت ہیں، انہیں انسٹرکشنز دے گا تو انسٹرکشنز کیا ہوں گی؟ خواہ مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو، you have to listen and obey. تمہارا کام ہے کہ اپنے کمانڈر کی، اپنے امیر کی بات سنو اور مانو. خواہ تم یہ سمجھو کہ تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دی گئی ہے، تم ڈیزرو کرتے تھے کہ تم امیر بنو، لیکن کسی اور کو امیر بنایا گیا، اب تمہیں اس کی اطاعت کرنی پڑ رہی ہے. یا کوئی اور مسئلہ ہو، تم بس حق بات کہو اور اس کی بعد اطاعت کرو. لیکن جب امیر کی بات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول جو ہیں وہ امراء کو بھی تربیت دیں گے، اور وہ تربیت یہ ہے. اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ خطاب کس سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان جیسا ہم میں سے کوئی نہیں ہو سکتا. تو کہا کیا جا رہا ہے، پڑھیے اس آیت کو. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، بیک گراؤنڈ میں پھر وہی ہے غزوہ احد، اور اس میں جو 50 تیر انداز تھے ان میں سے جو 35 نے طرز عمل اختیار کیا وہ ذہن میں رکھیے گا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے آپ پر کہ آپ ان کے لیے بڑے لینینٹ واقع ہوئے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ روڈ ہوتے، ایک انگریزی ڈکشنری میں
مجھے فض کا ترجمہ ملا روڈ. جیسے یہاں ہماری قرآن اکیڈمی ہے، ملتان میں جو ہماری قرآن اکیڈمی ہے اس کے ذمہ دار ڈاکٹر طاہر خاکوانی صاحب ہیں. تو کہتے ہیں کہ ملتان میں ایک صاحب قرآن مجید کا سرائی کی ترجمہ کر رہے تھے. تو میں نے ان سے اس آیت کا ترجمہ پوچھا کہ آپ نے کیا ترجمہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جے تو ہویا کوڑا تے دل دا سوڑا، لو کنتا فظن غلیظ القلب، جے تو ہویا کوڑا تے دل دا سوڑا تو کیا ہوتا؟ لن فضوا من حولک، یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جن کو ایک یونیک پریویلیج حاصل ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے جو ہمیں سے کوئی نہیں ہے. اگر آپ کو بھی یہ پریویلیج حاصل نہیں ہے رسول ہونے کی بنیاد پر کہ لوگ لازماً آپ سے جڑے رہیں، خواہ آپ ان کے ساتھ روڈلی پیش آئیں تب بھی، تو پھر میرے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کیا مجھے بھی یہ ازیوم کر لینا چاہیے کہ چونکہ میں امیر ہوں، چونکہ میں کمانڈر ہوں، لہذا میں بدتمیزیاں بھی کرتا رہوں تب بھی لوگ جنت کے لیے مجھ سے جڑے رہیں گے؟ تو وی شوڈ فورگیٹ اباؤٹ اٹ. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ استحقاق حاصل نہیں کہ وہ روڈلی بھی پیش آئیں، تنگ دلی کا بھی مظاہرہ کرتے رہیں تب بھی لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو یہ پریویلیج کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے، ان کون ہیں؟ یہ سارے مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے، وہ آپ ان کے لیے بڑے لینیٹ واقع ہوئے ہیں. اور اگر آپ بھی اللہ کا رسول ہونے کے باوجود ان سے روڈلی پیش آتے اور آپ تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے، ایک ہوتی ہے اچھا تنگ دلی نہیں، سخت دلی. یہ سخت دلی کیا ہوتی ہے؟ یہ نرم دلی کے مقابلے میں. نرم دلی کیا ہوتی ہے؟ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر انسان کا کنسیڈریٹ ہو جانا، اس کی مصیبت کا خیال رکھنا، اس کی تنگی کا خیال رکھنا، اس کے مسائل کو کنسیڈر کرنا. اور باس کے لیے اور امیر کے لیے، کمانڈر کے لیے دس از دا موسٹ امپورٹنٹ. یعنی اس کو جو مینجمنٹ سٹائلز ہیں ان کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ایک ہوتا ہے اتھارٹیٹیو ٹائپ آف مینیجر جو کسی کی نہیں سنتا، اور دوسرا ہوتا ہے کنسلٹیٹیو ٹائپ آف مینیجر، پھر پارٹیسپیٹیو ٹائپ آف مینیجر. تو بیسٹ کون سا شمار ہوتا ہے؟ پارٹیسپیٹیو ٹائپ، جو اپنے ساتھیوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ یہ ہمارا ہی کام ہو رہا ہے، میری مانی جا رہی ہے، یہ احساس دلانا، ان کو اس کام میں شریک کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز دا بیسٹ مینیجر. ٹھیک ہے، اس لیے کہ انہوں نے جان نثار پیدا کیے. جان نثاری آسان کام نہیں ہوتا. کوئی شخص جو ہے وہ آپ سے تنخواہ لیتا ہے تو آپ کی مانتا ہے تو کوئی کمال نہیں ہے. والنٹیئر آرگنائزیشن کے اندر کہ وہ آپ کو اس کام میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے مالی اعتبار سے، اور پھر بھی وہ آپ کا کہنا مانے تو پھر کمال ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس طرز عمل سے ہوتا ہے. آپ اگر ویل بیہیو کریں گے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آئیں گے تو لوگ آپ کے جانثار ہوں گے. اور اگر آپ ان کے ساتھ روڈلی پیش آئیں گے، ٹھیک ہے بیچارے تنخواہ کے ہاتھوں بندھے ہوئے ہیں، وہ کام کریں گے، لیکن وہ جو خوش دلی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے، انیشیٹو لے کر کام کرنا ہوتا ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا، ایون پرائیویٹ اور کمرشل آرگنائزیشن کے اندر. تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا رسول ہونے کے باوجود آپ بھی کوڑے، روڈ اور سخت دل ہوتے. نرم دل کون ہوتا ہے؟ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر جس کا دل بھر آئے، کسی کی تنگی کو کنسیڈر کرے، کسی کی مصیبت کا خیال رکھے، لحاظ رکھے، وہ کیا ہے؟ وہ نرم دل ہے. اور جو کسی کی مجبوری، کسی کی تنگی، کسی کی کوئی کنسٹرینٹ کا پرواہ نہ کرے، نہیں یہ کام کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سخت دل ہے. تو اگر آپ بھی روڈ ہوتے اور سخت دل ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ سب آپ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے. لہذا کیا کریں آپ؟ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں. اور اسی لیے سیرت کی کوئی کتاب آپ کو نہیں ملے گی جس نے کوئی چیز لکھی ہو کہ ان 35 افراد جو اوپر سے نیچے آ گئے تھے، سارے جو خراب ہوا مسئلہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی کوئی جواب طلبی کی گئی. کسی پڑھا آپ نے کسی کتاب میں؟ نو. فاعف عنہم یعنی عفو درگزر کا مفہوم آپ نے سمجھنا ہو تو یہاں سمجھیے آ کے کیا ہوتی ہے عفو درگزر.
کہ جن کی غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے، حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر کی شہادتیں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود فاعفو عنہم، ان سے درگزر کیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیے۔ کوئی دیکھا کوئی ایسا مینیجر آپ نے کہ غلطی کریں اس کے سبارڈینیٹس، اور پھر ہر ادارے میں کہا کیا جاتا ہے کہ باس از آلویز رائٹ، اور اگر کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی کنفیوژن ہو جائے، کوئی کانفلکٹ ہو جائے تو پھر اگین ریفر ٹو دی فرسٹ کلاز، باس از آلویز رائٹ۔ سبارڈینیٹ سے ان رائٹنگ معافی منگوائی جاتی ہے، پھر گاڑی آگے چلتی ہے جب باس اور سبارڈینیٹ میں کوئی جھگڑا ہو۔ یہاں معافی کس سے منگوائی جا رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ خود بھی ان سے درگزر کریں اور ان کی غلطی پر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ پھر انہوں نے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے، اب ان کو آپ جو ہیں وہ آؤٹ کاسٹ نہ کر دیں، اٹھا کے پھینک نہ دیں کہ آپ ان کو مشورے میں شریک نہ کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے فیصلوں میں مشورہ کیجیے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ مشورہ جو ہے یہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ سیلف سینٹرڈ آدمی ہے، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی ذہن میں کنفیوژن نہیں ہوتا، ایک پلان اپنے ذہن میں بناتا ہے اور اس کو امپلیمنٹ کر دیتا ہے اتھارٹی کے ساتھ۔ آپ 10 آدمیوں سے مشورہ کریں گے تو 11 آراء آپ کے سامنے آ جائیں گی، ایک آپ کی اپنی اور 10 اور۔ آپ 20 سے مشورہ کریں گے تو 21 آراء سامنے ہوں گی، تو اب کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا نا۔ تو آپ ساری آراء کو دیکھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں، اور پھر جس رائے پر آپ پہنچ جائیں فتوکل علی اللہ، پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھروسہ جو ہے یہ بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی شے ہے۔ توکل جو ہے اللہ تعالیٰ پر، کیوں؟ اگر ہمیں یہ یقین ہوگا کہ اس کائنات میں حادثہ نام کی کوئی شے نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کی ایک اوور آل پلاننگ ہے، بڑی پلاننگ ہے، جس کے ہم سب کیا ہیں؟ پارٹس ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف اتنی تفصیل سے کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی؟ بتانا مقصود یہ تھا کہ دیکھو، میں نے یوسف کو مصر کے اعلیٰ ترین ایوان میں پہنچانا تھا، لہذا میں نے پہلے یوسف کو کنویں میں پھینکوایا، پھر وہاں سے نکلوا کے ان کو مصر پہنچوایا، پھر وہاں سے مصر کے ایک بہت بڑے وزیر کو ان کا خریدار بنوایا، پھر اس کے گھر میں پہنچایا، پھر اس کی بیوی کو اس پر فریفتہ کرایا، اور پھر اس کو جیل بھجوایا، جیل میں 2 قیدیوں سے ملاقات کرائی، پھر جو آزاد ہونے والا قیدی تھا اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا بھی صحیح کہ میرا بھی ذکر کرنا، اسے بلا دیا، اور پھر اسے یاد کب کروایا؟ جب بادشاہ کی ضرورت بنے وہاں سے نکلوایا، اور پھر کس طرح ان کے انہی بھائیوں کو جنہوں نے انہیں مغرولان کے لیے کنویں میں پھینکا تھا، ان کے سامنے بھکاری بنا کر پیش کیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ۔ تو کوئی یعنی عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایسا کروں گا تو یہ ہو جائے گا، ایسا کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ نہیں، میرا فرض کیا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں اور پھر تمام آراء کو کنسیڈر کر کے ایک نتیجہ نکالوں، اور پھر اس پر امپلیمنٹیشن کر دوں، اعلان کر کے امپلیمنٹ کر دوں۔ باقی جو خطرات ہیں، اب 20 آراء سامنے آئی ہیں، ایک رائے مانی ہے نا، تو 20 اور رائے ہیں کہ جس میں اس کا بھی امکان ہے، اس کا بھی امکان ہے، اس کا بھی، اس کا بھی، اس کا بھی۔ وہ کیسے کور ہوگا؟ اگر میں اللہ تعالیٰ پر توکل کروں گا، بھروسہ کروں گا، تو پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہوگی۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم عزم کر لو، کسی رائے تک پہنچ جاؤ، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تو کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا۔ وَإِن یخذلکم،
اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے گا فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما کان للنبی ان یغل، اور نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور جو خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوگا۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو پورا ادا کر دیا جائے گا اس کی کمائی کا بدلہ۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ افمن اتبع رضوان اللہ، تو کیا بھلا وہ شخص کہ جو پیروی کرتا ہو اللہ کی رضا کی، کمم باء بسخط من اللہ، اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے جو گھر گیا ہو اللہ تعالیٰ کے غضب میں۔ ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، یہ دو قسم کے لوگ درجے کے لحاظ سے مختلف ہیں اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ بھی یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بہت بڑا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اس نے بھیجا ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچی، قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، تو پھر تم پہنچا سکے تھے اس سے دگنی مصیبت ایک سال پہلے انہیں غزوہ بدر میں، مراد یہ ہے۔ قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا، تو اب تم یہ کہہ رہے کہ ہیں یہ کہاں سے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، کہہ دو کہ یہ تو خود تمہارے ہی طرف سے آیا ہے، تمہاری اپنی بنائی ہوئی شے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو کچھ بھی نقصان پہنچا تمہیں اس روز جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ ولیعلم المؤمنین، اور اس لیے کہ مومنوں کو یہ بات معلوم ہو جائے۔ ولیعلم الذین نافقوا، اور اس لیے کہ منافقوں کو بھی پتہ چل جائے۔ وقیل لہم، ان سے کہا گیا تھا، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، او ادفعوا، یا دفاع کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ واقعی جنگ ہونی ہے، لاتبعناہم، تو لازماً ہم تمہارے ساتھ چلتے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ لوگ کفر سے اس دن زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابلے میں۔ یقولون بافواہہم، وہ اپنے منہوں سے کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، جبکہ وہ خود بیٹھ رہے تھے، لو اطاعونا، اگر انہوں نے ہماری بات مانی ہوتی، ما قتلوا، تو وہ قتل نہ ہوتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہہ دو کہ اگر ٹال سکتے ہو تو ٹال کر دکھاؤ اپنے آپ سے موت کو، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ شاداں و فرحاں ہیں اس پر جو ان کے رب نے ان کو عطا فرمایا ہے، من فضلہ، اپنے فضل میں سے، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور مطمئن ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان تک نہیں پہنچے، من خلفہم، ان کے پچھلوں میں سے، اللہ خوف علیہم، اس بنا پر کہ انہیں کوئی خوف نہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہیں، ریگریٹ کر رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، مطمئن ہے اللہ تعالیٰ کے انعام پر، وفضل، اور اس کی مہربانی پر، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ مومن جنہوں نے لبیک کہا اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر، من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ وہ زخم کھا چکے تھے، للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی، بہترین کارکردگی دکھائی ان میں سے، اور اللہ سے ڈرے، بہت بڑا اجر ہے۔ الذین قالوا لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے لوگوں نے کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بہت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں تمہارے مقابلے کے لیے، فخشوہم، پس تم ان سے ڈرو،
فزادہم ایمانا، لیکن اس نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، یعنی انہیں اور بڑھا دیا ایمان میں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہت عمدہ وکیل ہے، کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوٹے اللہ کا انعام لے کر اور اس کی عنایت حاصل کر کے۔ لم یمسسہم سوء، نہ پہنچا انہیں کوئی نقصان، واتبعوا رضوان اللہ، اور وہ چلے انہوں نے پیروی کی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان، یقیناً یہ شیطان ہی ہے، یخوف اولیاءہ، جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، لہذا تم ہرگز ان سے نہ ڈرنا، وخافونی، مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنائے۔ ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور تمہیں غمگین نہ کریں وہ لوگ کہ جو کفر میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرۃ، وہ چاہتے ہیں کہ انہیں آخرت سے کوئی حصہ نہ ملے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر خریدا ایمان ہاتھ سے دے کر، لن یضروا اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ ولہم عذاب علیم، جبکہ خود ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے، ایک دردناک عذاب ہے، العذاب علیم۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ ولا یحسبن الذین کفروا، اور کافر ہرگز یہ نہ سمجھیں، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم انہیں جو مہلت دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہ میں اور آگے بڑھیں۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت والا، خوار کرنے والا عذاب ہو۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دے مومنوں کو اس حالت میں کہ جس میں تم ہو اس وقت، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ الگ نہ کر دے اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے، یا ناپاک کو پاک سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مطلع کرے تم کو غائب پر۔ ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، البتہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے، یعنی جتنا اس کو غیب کی خبر دینا چاہے وہ دے بھی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس مانو اللہ اور اس کے رسول کو۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور اللہ سے ڈرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو ان کے لیے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے، یعنی جو کچھ بھی میرے پاس ہے آپ کے پاس ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر یہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ جب اپنے مال کو میں اپنا سمجھنے بیٹھ جاتا ہوں، یا اپنی جان کو میں اپنی چیز سمجھ بیٹھتا ہوں، تو پھر اللہ کے راستے میں لگانا مجھے مشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر مجھے یقین ہو کہ اس میں سے کچھ بھی میرا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، میرے پاس امانت ہے، تو پھر بالکل انسان کی اورینٹیشن بدل جاتی ہے۔ اس کو کتنا اہم سمجھا جاتا تھا ماضی میں، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ کسی دیہات میں آج بھی آپ کو پرانی مسجد ملے گی جس کو گرا کر شہید کر کے دوبارہ نئے سرے نہ بنایا گیا ہو، تو وہاں آپ کو شیخ سعدی کا وہ شعر لکھا ہوا ملے گا، در حقیقت مالک ہر شے خداست، ای امانت چند روزہ نزد ماست، کہ اصل میں ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے ہمارے پاس یہ چند روزہ امانت ہے ہمارے پاس، اس پر یقین یہ بڑا اہم ہے۔ ایک مرتبہ میں سفر پر تھا امریکہ کے، تو ہیوسٹن کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے گیا، تو اس مسجد کے سیکرٹری صاحب نے مجھے کہا کہ جی ذرا سیوریج کا کام ہونا ہے تو ذرا کہہ دیں کہ جنرسلی لوگ ڈونیٹ کر دیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا ایک ایسٹیمیٹ ہے، انہوں نے کہا $7-8,000 کا ہے ایسٹیمیٹ۔ تو میں نے خطبے کے آخر میں کہا کہ جی سیکرٹری صاحب نے بتایا ہے کہ سیوریج کا کام ہونا ہے تو ذرا جنرسلی ڈونیٹ کریں۔ ساتھ ہی میں نے کہہ دیا کہ ڈونٹ پے فرام یور پاکٹ، پے فرام وٹ اللہ ہیز گیون یو۔ تو بعد میں نے سیکرٹری صاحب سے پوچھا کوئی فنڈ آیا کہ نہیں، مسکرا کے کہنے لگے ایک ہی صاحب $7,000 کا چیک دے گئے۔ تو جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے انسان کے کہ یہ میرا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے،
اور اللہ کے گھر پہ لگانا ہے, اللہ کے راستے میں لگانا ہے, تو پھر انسان کو کوئی دقت نہیں ہوتی. پڑھا ہوگا آپ نے کالم جاوید چودھری صاحب کا کہ جنید جمشید کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ ظاہر ہے پہلے ایک ان کی اور زندگی تھی اور پھر گلیمر تھا اور پھر بے تحاشا پیسہ تھا. جب انہوں نے چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ آزمایا کرتا ہے تو ان پر تنگ حالات آئے. اس تنگی کے حالات میں ایک دفعہ پھر یہ ڈگمگائے بھی صحیح, پھر انہوں نے شیو کرا کے اور ایک کانٹریکٹ سائن کر دیا پیپسی کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد پھر پچھتائے بھی اور پھر کینسل بھی کیا انہوں نے. لیکن بہرحال وہ کاروبار چلتا نہیں تھا. مفتی تقی عثمانی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور وہاں کہا کہ جی بے کاروبار نہیں چاہا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو حصے دار بنا لو. تو وہ انہوں نے 1/3 جو ہے اپنی انکم کا وہ طے کر لیا کہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے پتہ نہیں کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آئے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے, یقین چاہیے صرف کہ یہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے اور میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں. اور اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے پھر انسان کو تنگی محسوس نہ کرے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھولتا ہے. ایک دفعہ تنگی ضرور آتی ہے, اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے ضرور دیکھتا ہے کہ ایسے اوپر اوپر سے کر رہے ہو, دل کی گہرائیوں سے مجھے مان لیا تم نے. ولا یحسبن الذین یبخلون, اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ کہ جو بخل کرتے ہیں ان چیزوں میں, بما آتاہم اللہ من فضلہ, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہیں, ہوا خیر لہم, کہ وہ ان کے لیے اچھا ہوگا, بل ہوا شر لہم, اصل میں یہ ان کے لیے برا ہوگا. سیطوقون بما بخلوا بہ یوم القیامہ, اور جس چیز کا وہ بخل کریں گے وہ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں توق بنا کر ڈالے جائیں گے. وللہ میراث السماوات والارض, اور اللہ تعالیٰ ہی کی ہے میراث آسمانوں اور زمین کی. واللہ بما تعملون خبیر, اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. یا